تو درے مصطفیٰ میں اس کو حاضری دینی ہوگی۔ حضور کی محبت جب کامل ہے تو بندہ درے رسول سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی غلامی کا قلادہ جب بندہ گلے میں ڈالتا ہے اور عاشق رسول ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہی بندہ حقیقت میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ تمام انسان اور تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اللہ نے اشرف کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خداوند قدوس نے انسان کو بنایا تو اس کی ضمیر میں، اس کی طبیعت میں، اس کی گھٹی میں اللہ نے ایک بات ڈال دی ہے۔ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے میں اپنے بنانے والے، اپنے پیدا کرنے والے کی میں پوجا کروں، اس کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں۔ ہر بندے کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ہر کوئی بندہ جب خدا کو تلاش کرنے نکلا، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہا، خدا کو جاننا چاہا، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا، اللہ اکبر کبیرہ، تو ذریعہ کیا لیا؟ اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے علم کا استعمال کیا، اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنے علم کا استعمال کیا۔ جب بندہ اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے علم کا استعمال کرتا ہے، پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ خدا بندے قدوس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو بندہ اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے علم کا استعمال کرتا ہے، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ایسے سائنٹسٹ موجود ہیں جو ہوائی جہاز کو ہواؤں کے دوش پر زمین سے کئی ہزار کلومیٹر دوری پر اڑاتا ہوا پھر رہا ہے۔ ایک ہوائی جہاز 500 آدمی کو بٹھا کر ہواؤں کے دوش پر گھماتا پھراتا ہوا نہ جانے کس کس ملک کا دورہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کی کتنی عقل ہے! آج پورے ملک کا آپ دورہ کیجئے، پوری ہندوستان کا دورہ کیجئے، عقل مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر مذہب میں بات علم ہے، عقل مند انسان ضرور آپ کو ملے گا۔ اپنے عقل کی بنیاد پر خدا کو جاننا چاہا، خدا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ جو بندہ آج دنیا میں عقل والے بے شمار ملیں گے، کیا سب ایمان والے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب۔ کیوں؟ آج دنیا کا اپنے نیچے طبقے سے لے کر اوپر آپ جہاں جسے انسان کو دیکھیے گا، بڑے بڑے عقل و دانش، شعور و فہم والے لوگ مل جائیں گے، ایمان سے خالی ملیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے اس نے اپنے عقل سے جب خدا کو جاننا چاہا، اس کی عقل نے کہا دریا کی موجیں دیکھ رہا ہے کتنی تیز بہ رہی ہے، سمندر کی روانی دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے عقل سے کہا یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھا، اپنے عقل کا گھوڑا دوڑایا، دیکھا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ چاند کی روشنی دیکھا، اس نے یقین کر لیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ درختوں کے آگے سر جھکا ڈالا، درندوں کے آگے، پرندوں کے آگے، بڑے بڑے جانوروں کے آگے، یہاں تک کہ جانوروں کے آگے بھی سر جھکا ڈالا، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے عقل سے خدا کو جاننا چاہا، کبھی خدا کو تلاش کرنا نہیں کیا، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتی، تو جانوروں کو خدا بیٹھا، خدا کہہ بیٹھا، پتھروں کو خدا کہہ بیٹھا، سمندروں کو خدا کہہ بیٹھا، سورج کو خدا کہہ بیٹھا، چاند کی شعاؤں کو دیکھا، اس کی روشنی کو، اسی چمکتی شعاؤں کو دیکھا، خدا کہہ بیٹھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم وہ سنی مسلمان ہیں، ہم نے چاند و سورج کو خدا نہیں کہا، ہم نے اپنے عقل سے خدا کو نہیں مانا۔ ہم سنی مسلمان خدا کو جب خدا کو جاننا چاہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اپنے عقل کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ خدا کی معرفت ہمیں دے دیجئے، خدا کی معرفت عطا کر دیجئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو بھی پیدا کیا، کائنات کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ میرا پروردگار عالم۔ حضرات محترم، ہم نے در مصطفیٰ سے خدا کی معرفت حاصل کی ہے، ہم نے خدا کی معرفت حضور کی وساطت سے حاصل کی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بدعقیدوں کی یہاں بڑے بڑے مولوی لغات لکھے، آپ لغات کشوری اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، فیروز اللغات اٹھائیں،
مصباح اللغات اٹھائیں، کتابوں کے جو نام لے رہا ہوں عوام نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھ رہے ہیں. یہ ڈکشنری کی کتاب ہے. یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہے لغات ڈکشنری کی کتابیں بدعقیدوں کے مولویوں نے لکھا ہے. ہم نے ان کو مولوی کو مسلمان مانا؟ نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ جب اتنا بڑا مولوی اتنی موٹی کتاب ڈکشنری لکھ دیا، ہم نے اس کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیا. کیوں ٹھکرایا؟ جب اس نے جب خدا کو جاننا چاہا، حضور سے دور ہو کر کہ نبی کی گستاخی کروں گا تو توحید کا باب مکمل ہو جائے گا، ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے. میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کیا، حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے. جب خدا کی شان میں، خدا کے قدوس کی شان میں انہوں نے ایسے ایسے الفاظ، بیہودے جملے ایسے لکھے ہیں جس جملے کو پڑھنا تو دور کی بات، کوئی سن لے مسلمان آپے سے باہر ہو جائے. اللہ کی شان میں ایسے بیہودے جملے تو خدا کی شان سے لائق وہ جملے نہیں ہیں کہ اللہ کی شان میں جملے استعمال کیے جائیں. ایسے جملے کا انہوں نے استعمال کیا. اب بتائیں جب ایسے مولوی جب آئے مارکیٹ میں، جب انہوں نے خدا کی وحدانیت کو دیکھا کہ اللہ کی شان میں ہم گستاخی کیسے کریں، تو انہوں نے طریقے بدل دیے. کتابوں کے سہارے اپنے علمی اور اپنی کروفر کے ساتھ مارکیٹ میں آ کر اللہ اکبر کبیرہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیے. مگر جب انہوں نے اللہ کی توہین کی، حضور کی توہین کی، تو یہ سمجھا کہ توحید کا باب یہاں مکمل ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم کی توہین کریں گے، غریب نواز کی شان میں گستاخی کریں گے، حضور مجاہدین ملت کی شان میں، ولیوں کی شان میں گستاخی کریں گے. جب یہاں ولیوں کی شان میں بے ادبی کریں، وہ ساتھی کریں، اس سے اللہ سے قریب ہو جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہر دور میں اللہ کا نبی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی قوم کے سامنے آپ نے ہدایت کا پیغام دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر اپنے قوم کو ہدایت کا پیغام دیا. ایسا وقت بھی آیا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ خوف کھایا کہ ایسا نہ ہو میری تخت شاہی چھن جائے، میرے تخت و تاج اس سے ہٹ جائیں، میری بادشاہت خطرے میں آ جائے، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر پر کوئی بات آ جائے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ میں اپنے جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہوں. اس نے سمجھا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کوئی جادوگر ہے. یاد رکھیے نبی کی ہاتھ سے جو خرق عادت جو انسانی عقل کو حیران کر دے، ایسے کوئی کام صادق ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب معجزہ میں یہ بہت اونچے معیار کی بات ہوتی ہے کہ جو چیز بدلی جاتی ہے. جب کوئی جادوگر کوئی کرتب دکھاتا ہے، کوئی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں، سڑکوں میں، کوئی ایک نوجوان لڑکا آیا اور اپنے جیب سے کاغذ کو لیا اور موڑ دیا اور آپ کے سامنے اچھالا، ایک کوئن بن گیا. پھر موڑا، 2 روپے کی نوٹ، 5 روپے کی نوٹ بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا تو بازار میں یہ 2 روپے 5 روپے نوٹ بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ملیں گے. مگر حقیقت میں اگر یہ ایسا ہی کرتا تو گھر بیٹھے تو کتنے نوٹ چھاپ لیتا، آنے کی کیا ضرورت روڈ سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی. یہ آنکھوں کو بند کرنے کے کرتب ہوتے ہیں. مگر یاد رکھیے جو اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے اس کی اصلی حالت کو بدل دیتا ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون نے 60,000 جادوگروں کو کھڑا کر دیا. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور کھڑے ہو گئے. جادوگر بڑے مؤدب تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. ادب سے اجازت چاہی، اے آنے والے، اے نبوت کے اعلان کرنے والے پیغمبر، آپ ہمیں اجازت دیں، پہلے ہم کوئی کرتب دکھائیں گے یا آپ کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کوئی کرتب دکھاؤ، اپنا جادوگری اپنا دکھاؤ. سبوں نے
بڑی بڑی رسیاں لائی تھی، رسیاں ڈالا اور اپنے جادو کے منتر سے رسیوں کو سانپ بنا ڈالا. سانپ ادھر ادھر پھیلنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ ڈالو تمہاری ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی عصا ڈالا ہے وہ عصا بڑا سا اژدہا بن گیا. سانپ بنا اور سارے کے سانپوں کو کھا کر کھڑا ہو گیا. اور کچھ ہو تو ڈالو. سارے جادوگر سر جوڑ کر حیران ہو گئے کہ ہمارے سارے جتنے جادو منتر تھے ہم تو سب ڈال دیے تھے، اب یہ سارے کو کھا کر پھر کھڑا ہو گیا. ویسے ہی عصا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ پیغمبر اس عصا پر ہاتھ ڈالو، جو سانپ ہے اژدہا بن گیا ہے ہاتھ ڈالو پھر وہ ایسا ہی ہو جائے گا. اللہ نے قرآن فرمایا آپ اے موسیٰ پیغمبر اس کو پکڑو پھر میں پچھلی صورت پر اس کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس عصا پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ اژدہا تھا کہ ویسے ہی وہ عصا بن گیا، لاٹھی بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا سارے جادوگر آپس میں مشورہ کیے جتنی جادو کی قسمیں ہیں ان میں سے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے، یقیناً یہ اللہ کا پیغمبر ہے. ان کی ہاتھوں میں ایمان لے آنا چاہیے، ان کی باتوں میں ایمان لے آنا چاہیے. یقین جانیے اللہ کے نبی کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی محبت اللہ کبھی رائیگاں جانے نہیں دیتا. جو نبی سے بندہ محبت کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب آتا ہے، پسند آتا ہے کہ اللہ اس بندے کے دل میں ایمان واسع فرما دیتا ہے. وہ 60,000 جادوگر حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کلمہ پڑھا ان کے دل میں داخل ہوا. وہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اللہ کے پیغمبر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے. حضرات محترم یہ نبی کے معجزے کا کمال ہے. ہر نبی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. حضرات محترم حقیقت کی محفل ہے، آپ نے بہت اچھی